प्राइम साहब ये बताइए कि अब ये जो ऑडियो है इसको आए इतने दिन हो गए हैं, आप बताना पसंद करेंगे कि उसका फ्लोरिंग आपने कराया है कि नहीं कराया, उसका फ्लोरिंग कब तक कराएंगे? एक और दूसरा ये कि जिस शख्स ने ट्रीजन का इर्तिकाब किया है बकौल आपके, उस शख्स को किस तरह हक पहुंचता है कि मुल्क के इंतखाबात में हिस्सा ले सके या इंतखाबात का मुतालबा कर सके? मैं ये कहता हूँ कि ये जो एक तो काबीना फैसला कर चुकी है और इसकी जो इन्वेस्टिगेशन इस केस की बिल्कुल शुरू है और कौम को पूरी शफाफियत के साथ इंशाअल्लाह हम बताएंगे कौम को इंशाअल्लाह पूरी तरह। मैं आपको ये कह चुका हूँ, आज फिर दोहराता हूँ, इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, कि मैं ख़ताकार इंसान हूँ, लेकिन कौम से मैं झूठ नहीं बोलूँगा, धोखा नहीं दूंगा। अगर कोई बात नहीं बता सका, हिम्मत ना पड़ी, तो मैं खामोश रहूँगा, लेकिन सच्ची बात करूँगा। अगर मैं गलत बात करूँ तो कौम मेरा गिरबान पकड़ सकती है। एक बात ये, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त काबीना ने दे दी है और इसके ऊपर जो मुतल्लिका जो महकमे हैं कानून के मुताबिक वो कार्रवाई करेंगे। और दूसरी बात आपकी, बिल्कुल ये सवाल आपका जो उसके साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी इस वक्त उम्र, मैं 71 साल का हो चुका हूँ। मैंने बड़ी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ की मेहरबानी से, मैं और अपनी पार्टी और आवाम की मेहरबानी से 3 मरतबा मैं पंजाब का खादम रहा। और अब मुझे अल्लाह ताला ने और मेरे कायद की मेहरबानी से और मखलूत हुकूमत के ज़ोमा ने और आवाम ने मुझे ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है। बड़ा कड़ा इम्तिहान है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मैं जितना भी वक्त है इज़्ज़त से मैं कौम की खिदमत करके मैं इज़्ज़त से चले जाऊँ। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा कोई, इससे बड़ा और ओहदा क्या हो सकता है पाकिस्तान में? उस मालिक की मेहरबानी है, उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। लेकिन ये शख्स अगर पाकिस्तान के ऊपर दोबारा खुदा न खासा मुसल्लत हुआ तो वो अल्फाज मैं नहीं दोहरा सकता। ये पाकिस्तान के लिए ये एक ख़तरे की घंटी नहीं, ये अल्लाह ना करे, एंड आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, लेट मी से वेरी क्लियरली, ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा, ये इदारों को तबाह कर देगा। ये पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा ये ख़तरा है। शख्स दिन रात जो झूठ बोलता है, साजिशें करता है और अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान को बदनाम करता है। और देखिए, एक ये कह देना और बात है कि बिजली के बिल मत दो, गलती हो सकती है। देखिए, हम सब इंसान, वी लर्न थ्रू अ लर्निंग कर्व। कब्र तक हम जाते हैं तो सीखते रहते हैं। जो ये कहे कि मैं कामिल हो गया हूँ, समझिए कि वो अपनी मौत मर गया। हम लर्न करते हैं, आखिरी हम सीखते हैं, कब्र तक जाने से पहले तक। तो गलती हो सकती है, मैं कोई बड़ा बोल दूं, रब से माफ़ी। तो ये कि जनाब आप बिजली के बिलों को आप लगा दो, चलो ये तो बात समझ में आती, गलती हो सकती है। लेकिन झूठ बोलना, फ्रॉड करना, साजिश करना, ये कहाँ की पाकिस्तानियत है? ये कहाँ की लीडरशिप है? और ये क्या जनाब, मैं जाके बाहर मैं मांगता हूँ, तो मैंने उस दिन कहा था कि आप जाकर वहाँ पर खैरात बांटते हैं अगर मैं मांगता हूँ। भाई, अगर वतन के लिए, वतन को इस वक्त ज़रूरत पड़ी है, वतन को ज़रूरत पड़ी है इस वक्त, तो मैं उनके घुटने भी मैं हाथ लगा दूंगा पाकिस्तान की बेवा और यतीम की बहाली और खुशहाली के लिए। मेरे में कोई, मैं अनापरस्त नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और कौम का खादिम हूँ। मैं आखिरी दम तक मैं खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ किए रखूँगा। जब ये काम ना कर सका तो मैं माफ़ी मांग के घर चला जाऊँगा। जनाब प्राइम मिनिस्टर, आपने जिस तरह जानफशानी के साथ 5 महीने कौम की खिदमत की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस वक्त आवाम जो है शदीद महंगाई के कर्ब में परेशान है। इसके लिए आप क्या ठोस इकदाम कर रहे हैं? और दूसरा ये कि आर्मी चीफ की तकर्री कब तक मुमकिन है? ये तो आपने शर्क और मगरब की बात कर दी है। आर्मी चीफ की जो तैनाती है वो, उसका महंगाई से क्या ताल्लुक़ है? या महंगाई का आर्मी चीफ की तैनाती से क्या ताल्लुक़ है? तो अगर फ़र्क है तो अच्छी बात। देखिए, पहली बात तो यह है कि महंगाई है, ये तो बात रोज़े रोशनी तरह यहाँ है। लेकिन ये आप कहें कि मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ, हमारी मखलूत हुकूमत के तमाम ज़ोमा, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हों, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए, बिलावल भुट्टो हों, मौलाना
فضل الرحمان صاحب ہوں، اپنا دوسرے ہمارے MQM کے زعما ہوں، ANP کے ہوں، باپ کے ہوں، BNP کے ہوں، جو بھی ہوں، سب کی سرتوڑ کوشش ہے کہ جناب مہنگائی میں کمی ہو، اور ہم دن رات اس کے لیے کاوش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی الحمدللہ نئے وزیر خزانہ آئے ہیں تو ڈالر بھی نیچے گیا ہے، الحمدللہ روپیہ اوپر گیا ہے، 10-12 روپے اوپر گیا ہے، 14 روپے اوپر گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے بلوں میں وہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارج ہے اس کو میں نے 3 جون تک اس کو ڈیفر کیا ہے. جو سیلاب زدہ علاقے ہیں اس میں بجلی کے بل معاف کیے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم انشاءاللہ یہ اب ہماری اگلی جو ایفرٹ شروع ہو رہی ہے، ہم بیج ہم جو ہے مفت ان سیلاب زدہ علاقوں میں کسانوں کو دیں گے، 12 ایکڑ پنجاب میں اور 25 ایکڑ صوبہ سندھ اور باقی علاقوں میں، اور تاکہ کسان کو ہم آسودگی دیں. صوبے خود بھی اس معاملے میں پوری طرح شریک ہے. لیکن کیا یہ مہنگائی ان 5 مہینوں میں ہوئی ہے؟ جو 4 سالوں میں مہنگائی، جو مین میڈ جو انفلیشن ہے، جو مہنگائی کی گئی، 52 روپے سے چینی 100 روپے سے کراس کر گئی، وہ میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ گندم کے اوپر کی ایکسپورٹ کے بعد جو مہنگائی ہوئی میں نے کی تھی یا عمران خان نیازی نے کی تھی؟ $2 پہ یا $3 پہ اسپاٹ میں ہمیں گیس مل رہی تھی، نہیں لی، اور جو کارٹل ہے تیل کا اس کے ہتے یہ چڑھے رہے، ان کی وجہ سے جو بجلی مہنگی ہوئی میں نے کی تھی، عمران خان نیازی نے کی تھی. ہم تو اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. نئے وزیر خزانہ دن رات محنت کریں. وہ میں آپ کو بالکل ان کا پیٹھ پیچھا ہے، ایمانداری سے کہتا ہوں، وہ ایک بڑے محنتی آدمی اور ایماندار آدمی ہیں. باقی خدا کے ہاتھ میں پوری ہماری کیبنٹ، ہم دن رات اسی کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس میں کمی کرنے میں کامیاب ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جب نواز شریف نے جب چارج چھوڑا تھا 2017-18 میں، تو آپ جانتے ہیں کہ 3% تھی مہنگائی. آج ان 5 مہینوں بشمول آپ 5 مہینے نکال دیں تو کیا وہ 3% کم لے آئے تھے؟ وہ تو 14-15-20% جا پہنچی تھی. اور جب کوئی اگر وزیر اعظم یہ کہے کہ 10 روپے یکمشت ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. بھئی آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ کس جگہ پر آپ موجود تھے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جائے تو آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں. اس طرح کی باتیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب معمولی باتیں رہ گئی ہیں ان سازشوں کی شکل میں، جو سازشیں سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے. شاکر ایک منٹ، آرمی چیف کے پاس. جی، آرمی چیف کا ایک قانون میں، آئین میں ایک باقاعدہ درج ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ. جی آپ پریشان نہ پرائم منسٹر شاکر عباسی، میں نیو ٹی وی سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ الیکشن کا آخری سال شروع ہو چکا ہے، آپ کا پارلیمانی سال، اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے الیکشن کا. جو بھی سیاسی پنڈت ہیں یا جب عوام میں جاتے ہیں تو لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا الیکشن صرف میاں نواز شریف کی موجودگی میں ہی بنتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا مریم نواز میاں نواز شریف کو لینے گئی ہیں؟ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ میاں کدوں آئے گا. ایک تو یہ اگر بتا دیں. اور دوسرا، آپ نے کہا کہ میں 71 سال کا ہو گیا ہوں، کل عمران خان 70 سال کے ہوئے ہیں. تو پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو 70 کی ایوریج کو کراس کرتے ہیں. تو جو آپ کا خاندان بڑا سیاسی رواداری رہی ہے، عمران خان بیمار جب ہوئے تو نواز شریف ان کے گھر گئے، ان کی عیادت کی. کوئی نیک تمنائیں ان کی 70ویں سالگرہ پر، کوئی بیلیٹڈ ہیپی برتھ ڈے، کوئی پھول، کوئی کیا پیغام دینا چاہیں گے انہیں؟ یہ جو سوال آپ کا ہے کہ میاں جدو آئے گا، انشاءاللہ میاں جدو آئے گا خوشحالی دے پنڈ لے کے آئے گا. وہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کا علاج مکمل ہوگا، ڈاکٹر اجازت دیں گے، وہ آئیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 2، یہ میاں نواز شریف صاحب گئے تھے، یہ ان کا ظرف ہے میاں نواز شریف صاحب کا. میں بھی گیا تھا، میں بھی اسپتال خبر لینے گیا تھا. بس اتنا ہی کہنا کافی ہے. انور رضا صاحب. شکریہ میڈم. پرائم منسٹر صاحب، 2 سوالات ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں وہ سیاست پر مثبت یا منفی اثرات مرتب کرتے ہیں. آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس سے شاید نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو تو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم میں اب بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر لاڈلے کو
फेस सेविंग देने की कोशिश की जा रही है, एक। और दूसरा ये बताइएगा कि आपकी गुफ्तगू और ऑडियो लीक्स के बाद ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब बहुत सारे जराइम में इन्वॉल्व हैं, तो क्या उनको सज़ा देने में या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सिस्टम में कोई ताकतवर हल्के रुकावट पैदा कर रहे हैं? थैंक यू। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इमरान खान नियाजी की इस कभी हरकत के ऊपर साजिश, ये साजिश है, ये इट्स ही हैज़ कमिटेड ट्रीजन अगेंस्ट द लैंड ऑफ पाकिस्तान, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है, and has inflicted irreparable damage to Pakistan's reputation and standing amongst the community of nations. इससे बड़ा और जुर्म क्या हो सकता है? उसके लिए मैंने जवाब दे चुका हूँ कि उसकी काबीना उसकी बाकायदा इंक्वायरी की इजाज़त कर चुकी है, उसके जो इदारा जो है कानून के मुताबिक उस पर अमल होगा। दूसरा आपका जो सवाल था, क्या सवाल था इनका? आपका सवाल इतना छोटा था कि वो अपना हाथ से निकल गया। जी देखिए, बात यह है कि अपना अदलिया के फैसले जो भी हों उसका माशरे के ऊपर उसके असरात मरतब होते हैं। हर फैसला अदलिया का जो, और ख़ास तौर पर अदालत उज़्मा का, वो उसके इट हैज़ फार रीचिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। असल सवाल ये होना चाहिए कि अदलिया जो है वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसले कर रही है। मैं समझता हूँ कि यही वो इशू है जिसके ऊपर हमें सबको मिलकर रहती दुनिया तक अदलिया को मज़ीद मजबूत इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें अपनी काविशें बुरुकार लानी चाहिए। क्वेश्चन रिजवान जी पीछे। अस्सलाम वालेकुम सर, रिजवान शहजाद फ्रॉम द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब 2018 के इलेक्शन हुए और उसके बाद जो भी नताइज आए, आप लोगों ने उसको भरपूर तरीके से रेजिस्ट किया और बताया कि बक्से भी चोरी हुए, इलेक्शन चोरी हुआ, हम इसको नहीं मानते हैं, ये पार्लियामेंट जाली है। प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे इमरान खान, वो सिलेक्टेड हैं। अगर वो उस वक्त सिलेक्टेड थे और पार्लियामेंट जाली थी तो ये आपके आने के बाद कैसे लेजिटिमेट हो गई है? ये थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि उनके वक्त वो गलत था तो आज कैसे ठीक हो गया? हमने, आप ये देखें, हमने बतौर अंडर प्रोटेस्ट हम पार्लियामेंट में आए कि पार्लिमानी निज़ाम को धचका नहीं लगना चाहिए। पार्लिमान निज़ाम को अगर हम बाहर चले जाते तो फिर इस मुल्क में क़यामत बपा हो जाती। जो इमरान खान की ये जो साजिशें सामने आई हैं, अगर वहाँ पर पार्लियामान में हम उसका हाथ रोकने के लिए ना होते तो फिर क्या होता, खुदा ही जानता है। बिल्कुल। नेक्स्ट एक दो कर लें। अवैस कियानी साहब। जी पीएम साहब, अवैस कियानी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। सर ये बताएं कि चूंकि मेन फोकस इमरान खान ही था, तो अब क्या फोकस इमरान खान नहीं थी, उनकी साजिशें थी। प्लीज़ तो ये बताइएगा कि अब क्या जो मुज़ाकरात की आप बात करते थे, तो क्या उनके साथ मुज़ाकरात के दरवाजे भी बंद हो गए हैं? और सेकेंडली, जो कल आपकी नशिस्त हुई है, जो डिनर हुआ है इत्तेहादियों के साथ और उसका इकलामिया भी जारी हुआ है, KPK और पंजाब गवर्नमेंट्स को ये जो है वार्निंग दी गई है कि इस लॉन्ग मार्च का वो हिस्सा ना बने। स्पेशली तौर पर पंजाब की एक बात करूँगा कि अगर उन्होंने फैसिलिटेट किया तो क्या पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से उनको भी के हवाले से कोई पंजाब में गवर्नर राज लगाने के ऊपर आपका फोकस है? मैं कोई यहाँ पर प्रीमेच्योर बात नहीं करूँगा। अलबत्ता ये कहूँगा, किसी को गैर कानूनी हरकत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, किसी को कानून को अपने हाथ लेने में इजाज़त कतई नहीं दी जाएगी। हाफिज साहब जी, लास्ट क्वेश्चन। वज़ीर-ए-आज़म साहब, एक जो धरना हुआ था मौलाना फजल रहमान का, यहाँ वहाँ आपने खिताब किया और उस खिताब में आपने कहा था कि अगर हमें 6 माह मिल गए तो हम लोग पाकिस्तान की और कौम की तकदीर बदल देंगे, अगर ना बदल सके तो मेरा नाम इमरान नियाज़ी रख लेना। तो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या तकदीर बदली है या नहीं बदली? ये मैंने कहा था 2019 में। 3 साल बाद 2022 में हमें मईशत मिली तो तकदीर नहीं बदली तो और क्या? अगर इसके हाथ में होता तो मुल्क का तो दिवालिया निकल गया होता। हमने तो अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी सियासत को दाव पे लगाकर रियासत को बचाया और दिवालिया होने से बचाया। क्या ये कोई छोटी मोटी खदमत है इस कौम की कि हमने वोटों की परवाह नहीं की, सियासत की परवाह नहीं की और पाकिस्तान को दिवालिया होने, हर ज़दो आम पर यह बात थी कि जनाब ये पाकिस्तान दिवालिया होने को है। उस खुदा ने मेहरबानी की, करम किया। इससे बड़ी और खिदमत क्या हो सकती कौम को
کہ قوم کو ہم نے اگر یہ ہوتے تو کبھی کا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہوتا. تو میرے بھائی میرے ساتھی یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے پاکستان کو اگر بچایا ہے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے, یہ معمولی بات نہیں ہے بالکل. ناولہ صاحب جی پرائم منسٹر صاحب, گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک روز قبل اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا ہے کہ 11 اپریل سے لے کر جون کے دوران جو 8 بینک تھے انہوں نے 27 ارب 70 کروڑ روپے کمائے, جو وہ پورے سال میں نہیں کماتے تھے مینوپولیشن کے ذریعے صرف زر مبادلہ کے ایکسچینج بزنس سے. اور ابھی 3 مہینے کے فگر اور آنے ہیں, اور اسی کی وجہ سے انرجی کرائسس آیا, فیول ایڈجسٹمنٹ اسی سے آئی, پرائسز بڑھی. کون ذمہ دار ہے جو پاکستانی عوام نے اربوں روپے پے کیے؟ اور اسٹیٹ بینک نے اس کو باقاعدہ اقرار کیا, شو کاز نوٹس ایشو ہے. آپ وزیر اعظم ہیں, اس دوران یہ ہوا ہے. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی نہیں بات کر رہا. میں بطور وزیر اعظم یہ آرڈرز میں نے دیے تھے انکوائری کے. آپ بڑے باخبر آدمی ہیں مگر یہ تھوڑی سی بے خبری نکلی. یہ میں نے آرڈرز دیے تھے کہ اس کی انکوائری کی جائے, اور گورنر کو خود اپنا زوم پہ بھی بلا کے بھی کس کی انکوائری کریں, اور بالکل شفاف انکوائری ہونی چاہیے. وہ انکوائری پر اپنے نتیجے پر پہنچی, اور اب نئے وزیر خزانہ آئے ہیں, وہ اس کا بڑا ایکٹیولی نوٹس لے رہے ہیں. آج بھی میری ان سے بات ہوئی تھی نئے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب سے. وہ انشاءاللہ اس کی ایکٹیولی اس انکوائری کو پرسو کریں گے, اور آپ کے سامنے نتائج آئیں گے انشاءاللہ. ایاز جی 1 منٹ جی میں دیتی ہوں. ایاز صاحب, ایاز اکبر یوسف جی, جیو نیوز سے. میں کچھ لوگوں کے پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. سوال جو میں نے کرنے تھے وہ ایک حد ہو گئے. آپ نے ایک تقریب میں اسی وزیر اعظم ہاؤس میں اعلان کیا تھا کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ آپ فل فور اس کو بحال کریں گے. اس کے حوالے سے ابھی تک اسپورٹس مین تمام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ تاحال اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. دوسرا پرنسپل صاحب, دوسرا جو سوال اہم ہے کہ عمران صاحب کے دور میں جب میاں صاحب گئے اور شاید خاقان عباسی صاحب تھے, جب نظام سیٹھی صاحب چیئرمین تھے, تو یہ تمام سسٹم ٹھیک تھا. خان صاحب نے آ کے اپنی ایک تھیوری لگائی اور کرکٹ بورڈ کا بیڑا غرق کر دیا. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے, 1 سال سے رمیز رضا صاحب بیٹھے ہیں. لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی, کیا پریشر ہے کہ ابھی تک آپ اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے؟ اگر لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں, میں لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں. دیکھیے بات سن لینا جی, بات سن لیں. پہلی بات یہ کہ اسپورٹس کہ جو ڈپارٹمنٹ اسپورٹس میں دوبارہ اس میں شروع کیا جائے, میں نے آرڈرز بالکل دیے تھے, اور مجھے ابھی جو ہمارے ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے 1-2 دن پہلے اس کے اوپر آرڈرز کر دیے ہیں. دوسری بات, رمیز راجہ نئے آئے تھے تو ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا دکھا دیتے. تو 5-6 مہینے کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. جاوید بلوچ صاحب. پی ایم صاحب, جاوید بلوچ, نیو ٹی وی سے. پی ایم صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کیس ہو, آڈیو لیک ہوں یا باقی کو کیسز ہوں, ٹھیک ہے ابھی انکوائری ہو رہی ہے, کیبنٹ نے منظوری دی ہے, لیکن ابھی تک کچھ 6 ماہ ہو گئے کوئی ٹھوس چیز سامنے نہیں آ سکی. کیا یہ سسٹم کی کمزوری ہے یا ادارے جو ہے وہ انکوائری نہیں کر پا رہی, یا کچھ نکل نہیں پا رہا؟ نہیں, دیکھیں وہ اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے ہماری انویسٹیگیشن کو اس 4 سالہ دور کی انکوائری کو, وہ تو جھوٹ اور فراڈ کا ایک منمہ تھا. بالکل جھوٹ, فراڈ, بدنیتی اور ایک وکٹمائزیشن آف اپوزیشن. میں نہ اس میں ہم بلیو کرتے ہیں, نہ میں یہ کبھی کام کروں گا. جو طریقہ مروجہ طریقہ ہے, جس طریقے سے انکوائری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے لیے کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ جو نتائج سامنے آئیں گے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا. اب دیکھیے نا کہ جو عارف نقوی صاحب جو ابراج کے تھے وہ لندن میں گرفتار ہیں, وہ پیسہ آیا, وہ جو ووٹن کرکٹ کلب کے جو فنکشن ہوا خیراتی پیسہ تھا, خیراتی, اور لگ گیا سیاست کے اوپر. اور پھر مجھے جو یہ فائنینشیل ٹائمز کی وہ رپورٹ ہے میرے خلاف تو ڈیلی میل میں چھپوا دیا کہ جناب ڈیفڈ کا پیسہ, شہباز شریف جو ڈیفڈ برطانیہ کا ادارہ پیسہ کھا گیا. اسی دن رات کو ڈیفڈ نے دروازہ کھلوا کے چھٹی تھی اور اس کو نگیٹ کیا. یہ غلط بات ہے, کوئی ہمارا پیسہ نہیں کھایا گیا. لیکن ڈیلی میل کے خلاف میں گیا عدالت میں, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حقائق پہ فیصلہ ہوگا. عمران خان کیوں نہیں گیا فیصلے اپنا فائنینشیل ٹائمز کے خلاف؟ اس لیے کہ
یعنی چور کی داڑھی میں تنکا. وہ پیسہ پاکستان آیا اور وہ استعمال ہوا سیاسی مقاصد کے لیے. تو یہ سارے حقائق جو ہیں یہ آپ کے سامنے آئیں گے. اور اسی طریقے سے عمران نیازی نے چین کو بدنام کیا, ترکی کو بدنام کیا, جو ٹرک کمپنی تھی ان کے اہلکاروں کو کس طرح بری طریقے سے ان کو گرفتار کیا. کیا یہ طریقہ؟ اور ایک دھیلا کرپشن کا جو میرے خلاف الزام تھا وہ ثابت نہیں. میں آئی ول ناٹ ڈو اینی تھنگ وچ از ناٹ وداؤٹ اینی ریزن, وچ از ناٹ وداؤٹ اینی اگر وہ فیکٹس کے خلاف ہے تو میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا. لہٰذا ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے وہ یہ کام کریں گے. آئی ول ناٹ انٹرفیئر. طاہر مغل صاحب جی لاسٹ کوشچن. جناب پرائم منسٹر صاحب, طاہر مغل میرا نام ہے. لاسٹ میں سوال آنے کا مطلب ہے کہ سارے سوال پہلے گزر چکے ہوتے ہیں. میرا جو کوشچن یہ تھا کہ جو جتنا آپ نے تو 4 سال 4.5 سال آپ نے باپ کے ساتھیوں نے جیلوں میں رگڑے کھائے, نیب میں کھائے, 90 دن ان کی حراست میں رہے. کیا آپ کے 6 مہینوں میں یہ سارے بالکل پاک نکلے ہیں؟ میڈیکل سکینڈل ان میں ہے, چینی کا سکینڈل ان میں ہے, آٹے کا سکینڈل ان میں ہے. کیا نہیں ہوا مگر آپ کے 6 مہینوں میں کوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا. دوسرا میرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملک اور قوم 70 سال ہو گئے, ہم لوگ سفر کر رہے ہیں. ایسی پالیسی بنائیں جو قومی منصوبے ہیں ان میں کوئی رد و بدل نہ کرے. ان میں اربوں روپے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں, وہ اپنی مرضی کا آ کے جو پرائم منسٹر آتا ہے وہ روک دیتا ہے, جیسا سی پیک کا ہوا. برائے مہربانی کوئی ایسے کام کریں جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو. دیکھیں یہ جو پھر وہ اسی نوعیت کا سوال ہے, میں اس کو کسی اور طریقے سے پھر میں جواب دے دیتا ہوں. ڈے 1 سے میں کہہ رہا تھا کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ. آپ دیکھیں آپ یعنی لٹمس ٹیسٹ کیا ہے کہ ان کے خلاف جو کہ اسٹیبلش کیسز تھے ان 4 سالوں میں ان کو بند کرنے کی پوری کوشش کی گئی, کیونکہ ایک باوقار خاتون کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بند کیا گیا تھا اور اپنا چیئرمین نیب کو باقاعدہ ایکسٹینشن دی گئی. اور ایک چیف جسٹس جو کہ اس وقت الیکشن کے زمانے میں کینڈیڈیٹس کے علاقوں میں گئے. کیا ایک چیف جسٹس کا یہ کام ہے کہ وہ تو دیتا ہے انصاف کی تکڑی کے حساب سے, اور پوری قوم دیکھتی ہے اس کو ستائش دیتی ہے کہ ہاں انصاف ہوا اور دیکھا بھی گیا. چاہے جائے کہ وہ جا کے اپنا ایک خاص پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جا کے باقاعدہ وہاں پر ان کی الیکشنیئرنگ کرے. دیکھیں پلیز حقائق کو دیکھیں. نہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں, نہ یہ ہونا چاہیے تھا, نہ یہ ہوگا. اب آپ ان 6 مہینوں میں نیب نیازی گٹھ جوڑ کا جو دن رات جو جھوٹا پروپیگنڈا, دن رات جھوٹ ٹیلی ویژن پر, اور یعنی نوٹس بعد میں آتا ہے, خبر پہلے چل جاتی ہے کہ جناب فلاں کو نوٹس مل گیا, فلاں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے. میں نے بھی بات کی اپنی بھتیجی کی, زرداری صاحب کے مشیرہ کی. میری بیٹیوں کے گھر کو اپنا نیب کے کہنے پہ, عمران خان نیازی کے کہنے پہ گھیرے میں لیا گیا. نہ میں ان بدترین ہوچے ہتھ کنڈوں میں بلیو کرتا ہوں, نہ خدا کرے کہ قیامت تک دوبارہ اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ انصاف کی بنیاد پر, حقائق کی بنیاد پر جو ادارے جو بھی کارروائی کریں گے اور جو بھی رپورٹ لے کے آئیں گے وہ میں آپ کے سامنے لے آؤں گا. آخری بات, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو فورن فنڈنگ کیس میں خائن اور صادق اور امین ہونے کا جو اس کا دعویٰ تھا وہ ختم ہو گیا. وہ میں نے نہیں کیا, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے. باقی باتیں جو میں نے آج اس پریس کانفرنس میں کی ہیں حقائق کی بنیاد پر کی ہیں, اور اگر ایک بات غلط ثابت ہو جائے تو مجھے آپ پھر معاف نہ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے تھے اور میاں شہباز شریف نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کا طریقہ کار آئین میں درج ہے, آپ پریشان نہ ہوں. سوالوں کے جوابات دے رہے تھے میاں شہباز شریف, اور انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا. سائفر سے متعلق بھی انہوں نے بات کی کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگز ہوئی ہیں اس میں سائفر اور سازش کا دور تک کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا ہے. اور انہوں نے عمران خان کے خلاف انہوں نے کہا ہے کہ ٹریزن انہوں نے کمٹ کیا ہے اور یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے.